تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے اور وہ آپ کے رکوع و سجود کی قضا نہیں چاہتا۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارے گناہ ہمیں ڈپریشن کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ توبہ کی طرف لے جائیں۔ ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کبھی گناہوں سے پوری طرح پاک نہیں ہو سکتے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، اور اللہ نے ہم سے فرشتہ ہونا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا۔ اللہ کو تو ان گناہ گاروں سے محبت ہے جو گناہ ہو جانے پر توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے تار فطری طور پر اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، ضرورت صرف کنیکشن بحال کرنے کی ہوتی ہے، اور جب ان تاروں میں درست رہنمائی سے کرنٹ بحال ہوتا ہے تو یہ دل چمک اٹھتے ہیں اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کی روشنی سے۔ اپنی اچھی بہترین چیزوں یا مہنگی چیزوں یا پیارے انسان کا چرچا سر عام نہ کرو۔ کچھ لوگ رشک کرتے ہیں، کچھ حسد کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو احساس کمتری ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں، اور اس کو دکھ ہو سکتا ہے، اور ہم نادانستہ طور پر کسی کو دکھ دے سکتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ لوگوں سے فاصلے رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، آپ کو کیا پتہ کس کی زندگی کتنی تلخ ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو بھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو۔ خود کو سزا دینا بند کرو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے
تب تک غم سے آزاد نہیں ہوگے، اس لیے خود پہ رحم کرو۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔